تنویر ہی تنویر ہے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، منہ سے جو وہ بولتے قرآن کی تفسیر ہے۔ بلند آواز سے سبحان اللہ۔ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، منہ سے جو وہ بولتے قرآن کی تفسیر ہے، اور دنیا یہ سوچتی ہے میرے مصطفیٰ کو دیکھ کر صلی اللہ بلند آواز سے بلند آواز سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں اگلا مصرع پڑھوں گا، آپ چپ رہ نہیں سکیں گے۔ اور دنیا یہ سوچتی ہے میرے مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ انتہائی ادب، احترام، توجہ اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ آج کافی عرصے کے بعد آپ کے شہر نواب شاہ میں ختم نبوت کی نسبت سے آپ کی زیارت کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بغیر حساب و کتاب کے اس نسبت کے صدقے جنت میں اکٹھا فرمائے۔ ڈھیلی آمین۔ میرا ایک سوال ہے اور اسی کے جواب میں نے اپنی گفتگو کو ختم کر دینا ہے۔ آپ کی توجہ رہے گی تو عقیدہ مضبوط ہوگا انشاءاللہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو آخری نبی کیوں بنایا؟ ہمارے نبی آخری ہیں؟ جس کا ایمان ہے وہ بولے گا۔ کہو بے شک، سارے بولو۔ میں ایک قدم آگے بڑھ رہا ہوں۔ ہمارے نبی اللہ کے آخری نبی، اب قیامت آ سکتی ہے، مل کے بولو نیا نبی، بولو بولو نیا نبی۔ میرا اس سے سوال کچھ آگے ہے، اللہ نے ہمارے نبی کو آخری نبی کیوں بنایا؟ آخری نبی آدم علیہ السلام بھی ہو سکتے تھے، نوح علیہ السلام، شیس، یحییٰ، زکریا، یعقوب، یوسف، موسیٰ، عیسیٰ علیہم السلام، ان میں سے بھی کوئی آخری نبی ہو سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو آخری نبی کیوں بنایا؟ میرا سوال سمجھ آیا؟ میں اس پہ تھوڑی سی تفصیلی گفتگو کروں گا، ایمان تازہ ہوگا انشاءاللہ۔ میرا وعدہ ہے میں آپ کا 1 منٹ بھی ضائع نہیں ہونے دوں گا۔ آپ وعدہ فرمائیں جتنی دیر گفتگو ہوگی توجہ سے لیں گے انشاءاللہ۔ ذرا میرے ساتھ تعاون کریں، آپ سب میرے بڑے بیٹھے ہیں، کوئی بھی اپنی جگہ نہیں بیٹھے گا، تھوڑا تھوڑا میری طرف حرکت فرمائیں۔ سب جتنے بیٹھے ہیں آپ سب میرے بڑے ہیں،
درمیان میں خلا نہ ہو، مہربانی کریں ذرا. وہ پیچھے دیوار کے ساتھ بوڑھے بوڑھے بیٹھے، وہ بھی ذرا آگے ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو بہترین جزا عطا فرمائے. ہر مجلس کا ایک ادب ہوتا ہے. میرے نبی کا تذکرہ ہو اور بے ترتیب بیٹھے ہوں، چاس نہیں آتی. اب دھیان میری طرف. کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، آپ نے اس کو نہیں دیکھنا. میرا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو آخری نبی کیوں بنایا؟ دو اوصاف ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو عطا کیے. نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو علم بڑا اونچا دیا. ہر نبی کو علم بڑا اونچا دیا، لیکن جب باری ہمارے نبی کی آئی، کہو سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے علم وہ دیا جو اور کسی نبی کو بھی نہیں دیا. میں بغیر طوالت کے بلا تمہید دلائل کی دنیا میں چلتا ہوں. شیخین کریمین سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما. نواب شاہ والو، عقیدہ مضبوط کرنا. صرف ہمارے نبی نہیں، تمام انبیاء کی امتوں میں سب سے افضل ترین ہستیاں سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ. یہ دونوں میرے نبی کی مجلس میں موجود. اور حضرت عمر معروف واقعہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ، تورات کے اوراق لے کے بیٹھے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تورات کی تلاوت شروع کی. ادھر تورات کی تلاوت شروع کی، ادھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور پر غصے کے شدید آثار. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا، فوراً روکا، ٹوکا، فرمانے لگے عمر دیکھتے نہیں ہو الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ادھر تو دیکھو. کہنے والے نے کیا خوب کہا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کی تلاوت کر رہے تھے، صدیق اکبر میرے نبی کے چہرے کی تلاوت کر رہے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں دیکھا، فوراً تورات کے اوراق کو بند کیا. فی البدی ایک جملہ کہا. جملہ کیا کہا؟ قیمت بتاؤں تو آپ حیران رہ جائیں. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. جملہ فرمانے کی دیر تھی، میرے نبی کا سارا غصہ ختم. غصے کو جلدی ٹھنڈا کرنا یہ بھی سنت ہے، پکانا نہیں چاہیے، جلدی ٹھنڈا کر دینا چاہیے. اب جو میں اگلا جملہ دینے لگا ہوں ذرا دل کی کھڑکی کھول کے سنیے گا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمر تورات کی تلاوت کر رہے تھے، آج اگر صاحب تورات خود موسیٰ علیہ السلام
اس دھرتی پر موجود ہوتے تورات کو وہ بھی نہ چلا سکتے، چلنا ان کو بھی میری تعلیمات پہ پڑتا۔ اللہ نے ہمارے نبی کو علم اتنا اونچا دیا ہے۔ مجلس میں اہل علم بیٹھے ہیں، تھوڑا سا تجزیہ کرنا چاہتا ہوں۔ بنی اسرائیل میں 1,00,000 کے قریب انبیاء آئے، 1,00,000، اور ان میں شریعت تورات والی چلی ہے۔ بعض نبیوں کو نئی کتاب ملی ہے، نئی شریعت نہیں ملی۔ داؤد علیہ السلام کو زبور ملی ہے، نئی کتاب ہے، نئی شریعت نہیں ہے، شریعت تورات والی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل ملی ہے، نئی کتاب ہے، نئی شریعت نہیں ہے، شریعت تورات والی ہے۔ آپ ذرا میری بات کو توجہ سے سنو، بات قابو آئے، اپنے نبی کی شان کو سمجھو۔ وہ شریعت، وہ تورات جسے 1,00,000 نبیوں نے اپنی امتوں پہ چلایا، آج اس کے بارے میں ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ عمر خود صاحب تورات موسیٰ علیہ السلام بھی آج اس دھرتی پہ تشریف لے آئیں، تورات کو وہ بھی نہیں چلا سکتے، چلنا ان کو بھی قرآن و سنت پہ پڑے گا۔ اللہ نے ہمارے نبی کو علم اتنا اونچا دیا ہے۔ میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ پڑھے لکھے حضرات تشریف فرمائیں۔ آپ پڑھے لکھے حضرات تشریف فرما، مجھے میرے سوال کا جواب چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سچے نبی کی کتاب پڑھ رہے تھے یا جھوٹے نبی؟ سارے بولو۔ میرے رب کی وحی تھی کہ نہیں تھی؟ وحی تھی۔ اب میرے سوال کو غور کرو، شاید دل پہ دستک ہو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن و حدیث کو چھوڑ کر دوسری وحی میں مشغول ہوئے، ہمارے نبی نے برداشت نہیں کیا۔ آج اگر میں خود اور میری اولاد قرآن و حدیث کو چھوڑ کر انگریزی علوم میں کھپ رہے ہیں، سوچو میرے رب کے غضب کا عالم کیا ہوگا۔ میرے نبی تو دوسری وحی کو برداشت نہیں کر رہے۔ میں انگریزی علوم کا منکر نہیں ہوں، بناؤ LLB اور FCPS، لیکن ترجیح قرآن و حدیث کو دو۔ میں ان ججز اور ڈاکٹر حضرات کو جانتا ہوں جو عالم بھی ہیں، حافظ بھی ہیں، ان کے والدین نے ان کی گھٹی میں یہ بات ڈال دی تھی، اصل علم قرآن و حدیث کا ہے جو تمام انبیاء کے علوم سے بھی اونچا ہے۔ کہو نا سبحان اللہ۔ آئیے دلائل کی دنیا میں چلتے ہیں۔ پہلی دلیل، دوسری دلیل، دیکھیں میرے اور آپ کے ایمان کا حصہ ہے، ذرا پوری توجہ میری طرف۔ جس طرح میرا اور آپ کا ایمان ہے اللہ ایک ہے، کہو بے شک۔ ہمارے نبی اللہ کے آخری نبی، کہو بے شک۔ بالکل اسی طرح میرا اور آپ کا ایمان ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ تشریف فرما، قیامت کے نزدیک دوبارہ تشریف لائیں گے، کہو بے شک۔ اب میری بات کو دھیان سے سنو، آئیں گے، رب کعبہ کی قسم تشریف لائیں گے، نبی ہوں گے، لیکن فیصلے قرآن و سنت کے مطابق ہوں گے۔ وہ کس طرح؟ مجھے میرے سوال کا جواب چاہیے۔
اگر پاکستان کا صدر ترکی میں چلا جائے تو ترکی میں ترکی کے صدر کا حکم چلے گا یا پاکستان کے صدر کا؟ بولو، جو پاکستان کا صدر کیا ہے اس کی صدارت ختم ہو جائے گی؟ نہیں، اس کی صدارت باقی ہے۔ لفظوں پہ غور کرنا، ترکی میں ترکی کے صدر کا حکم کیوں چلے گا؟ دور حکومت ترکی کا جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، نبی ہوں گے، لیکن فیصلے قرآن و سنت کے مطابق ہوں گے، کیونکہ قیامت تک دور نبوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا بین محروزتین، عقیدہ مضبوط کرنا میرے بھائی۔ آج بڑے فتنے آ گئے جو میری نسل کے ایمان کا بیڑا غرق کر رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا بین محروزتین، دو زرد چادریں پہن کے تشریف لائیں گے، بیدہ حربتن، جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے ہاتھ میں چھوٹا نیزہ ہوگا، واضعا کفیہ علی اجنحۃ ملکین، دو فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھ کر تشریف لائیں گے، بشرقی دمشق عند منارۃ البیضاء، جامع مسجد دمشق کے مشرقی مینارے پہ تشریف لائیں گے، عند صلاۃ الفجر، فجر کی نماز کا وقت ہوگا، صفیں بن چکی ہوں گی، مکبر کھڑا تکبیر کہہ رہا ہوگا، مصلی پہ مہدی کھڑے ہوں گے۔ ذرا توجہ ادھر، میں عقیدے کی گفتگو کر رہا ہوں۔ یہ مصلی پہ مہدی کھڑے ہیں، یہ باہر دجال کا محاصرہ ہو چکا ہے۔ کون ہے مہدی اور کون ہے دجال؟ آج بڑے فتنے ایسے آ گئے جنہوں نے سرے سے مہدی کا انکار کر دیا، بعضوں نے جعلی مہدی بنا لیے۔ وہ کون ہے دجال؟ سنے، میں نے شروع میں آپ کو حدیث سنائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثون کذابون دجالون، میرے بعد 30 جھوٹے نبوت کے دعوے دار آئیں گے۔ یاد رکھنا، میں آخری نبی، میرے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ مسلمہ آیا، اسود عنسی آیا، طلحہ آیا، سجاح نامی عورت آئی، مختار ثقفی آیا، اسحاق اخرس آیا، بیان بن سمعان آیا، صالح بن ظریف آیا، حکیم ابن مقنع آیا، سعید ابن عجلی آیا، بہاءاللہ ایرانی آیا، مرزا قادیانی آیا۔ مرزے کا نمبر 24واں یا 25واں، ابھی 4-5 اور بھی آنے ہیں۔ امت نے ان کا بھی مقابلہ کرنا ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جو شخص ختم نبوت کی حفاظت کا کام کرے گا، کل روز قیامت اسی صف میں کھڑا ہوگا جس صف میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے۔ اب ذرا توجہ میری طرف، ان میں 30ویں نمبر پہ دجال، یہ پہلے نبوت کا دعویٰ کرے گا، پھر خدائی کا دعویٰ کرے گا، اور یہ پوری دنیا پہ کنٹرول حاصل کرے گا۔ اور یہ دجال اس وقت بھی دنیا پہ موجود ہے۔ صحابہ کرام کی ملاقات ہوئی ہے اس کے ساتھ، اس کو مسیح کہا گیا، گمراہی کا مسیح۔ ایک ہدایت کے مسیح عیسیٰ علیہ السلام، ایک گمراہی کا مسیح دجال۔ یہ آخری حق و باطل کا معرکہ ان دونوں کے درمیان ہونا ہے، اور فتح حق والے کی ہونی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے دجال کو قتل کر دینا ہے۔ یہ جو آج فلسطین کی جنگ چھڑ چکی ہے، یہ دجال ان کا سربراہ ہے یہودیوں کا۔ اس جنگ میں فتح مسلمانوں کی ہونی ہے۔ انشاءاللہ نہیں کہو بے شک، انشاءاللہ وہاں کہتے ہیں جہاں کاچ اور پاک کو۔ یہ تو میرے نبی کا فرمان ہے۔ آپ مجھے گفتگو کرتا ہوا دیکھ رہے ہیں، میرے وجود میں شک ہو سکتا ہے،
میرے نبی کے فرمان میں شک نہیں ہو سکتا۔ رب کعبہ کی قسم، اس جنگ میں فتح مسلمانوں کی ہونی ہے۔ یہ دجال یہ عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں سے قتل ہونا ہے۔ واپس آئیں گے، یہ فجر کی نماز کا وقت، یہ دجال محاصرہ کر چکا، یہ ادھر حضرت مہدی مصلی پہ آ چکے۔ ارے کون مہدی؟ ذرا توجہ میں طرف کرنا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یعطی اسمہ اسمی و اسم ابیہ اسم ابی او کما قال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مہدی نے تشریف لانا ہے ان کا نام میرے نام کی طرح، ان کے والد کا نام میرے والد کے نام کی طرح ہوگا۔ یہ مہدی ان کا لقب ہے، اصل نام محمد بن عبداللہ ہے۔ یہ حضرت مہدی ہیں جو صرف 40 سال کی عمر میں پہچانے جائیں گے۔ یہ فجر کی نماز میں مصلی پہ کھڑے ہیں۔ اب ذرا نقشہ سمجھو جو میرے نبی نے سمجھایا۔ یہ فجر کی نماز کا وقت ہے، یہ مہدی مصلی پہ کھڑے ہیں، یہ دجال محاصرہ کر چکا ہے جامع مسجد دمشق کا، یہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے تشریف لا چکے ہیں، یہ صفیں کھڑی ہو چکی ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے حضرت مہدی مصلی چھوڑ کے پیچھے ہٹیں گے۔ ان بچوں کو خاموش کراؤ۔ توجہ سے میری بات کو سمجھو، عقیدے کی گفتگو ساری میں کر رہا ہوں۔ حضرت مہدی مصلی چھوڑ کے پیچھے ہٹیں گے تاکہ امامت کون کرائے؟ سارے بولو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ فرمائیں گی تعال صلی لنا، آئیے ہمیں نماز پڑھائیے۔ عیسیٰ علیہ السلام آگے بڑھیں گے۔ اب ذرا میری طرف دیکھو، یہ میرا ہاتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيَضَعُ عِيسَى يَدَهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ، عیسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ حضرت مہدی کے دونوں کندھوں کے بیچ میں رکھیں گے اور یوں حضرت مہدی کو مصلی کی طرف کریں گے۔ حضرت مہدی مصلی پہ، عیسیٰ علیہ السلام مقتدی، اور عیسیٰ علیہ السلام مقتدی بن کر امت کو سبق دیں گے۔ میں اپنی شریعت کو چلانے کے واسطے نہیں آیا، میں امت محمد کا جرنیل بن کے آیا ہوں۔ اب میرے نبی نے کتنا کھول کھول کے بتایا۔ میں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں 20 احادیث آپ کو سنائی کہ عیسیٰ علیہ السلام، اب دیکھیں میں ایک سوال کرنے لگا ہوں، مجھے میرے سوال کا جواب چاہیے۔ ہمارے نبی کچھ نہ فرماتے، صرف اتنا فرماتے کہ یاد رکھو میرے بعد عیسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ آنا ہے۔ ہمیں ماننا چاہیے تھا کہ نہیں؟ جو مسلمان ہے وہ بولے گا میرے نبی کا فرمان یہ ماننا چاہیے تھا کہ نہیں؟ اور جو نہ مانتا وہ مسلمان رہتا؟ میرے نبی نے اس پہ اکتفا نہیں کیا۔ پھر سنو، آپ علیہ السلام نے فرمایا جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو زرد چادریں پہنی ہوں گی، سر سے پانی کے قطرات ٹپک رہے ہوں گے، ہاتھ میں نیزہ ہوگا، 2 فرشتوں کے پروں پہ ہاتھ رکھ کے تشریف لائیں گے، جامع مسجد دمشق کے مشرقی مینارے پہ آئیں گے، فجر کی نماز کا وقت ہوگا، باہر دجال کا محاصرہ ہوگا، مصلی پہ مہدی آ چکے ہوں گے، مکبر تکبیر کہہ رہا ہوگا، مہدی پیچھے ہٹیں گے، امامت کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کو بلائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام امام نہیں بنیں گے، مہدی کو آگے کر کے خود مقتدی بنیں گے۔ اتنا کھول کھول کے بتایا، اور میرا نوجوان میرے نبی کے فرمان کو نہیں سمجھتا، انجینئر مرزے کو سنتا ہے، غامدی کو سنتا ہے، زید حامد کو سنتا ہے، پرویزی کو سنتا ہے، شیخ محمد کو سنتا ہے، ساحل عدیم کو سنتا ہے، کیپٹن مسعود الدین عثمانی کو پڑھتا ہے، اور حیات عیسیٰ کا انکار کر دیتا ہے۔ اسے جہنم میں جانے کا شوق ہے، اسے میرے نبی کا فرمان سمجھ ہی نہیں آیا۔ جو آج کے یہ 2 نمبر قسم کے سکالر ہیں، توجہ میں رکھنا، اس کی بات تو سمجھ آ گئی، عیسیٰ علیہ السلام کی بات سمجھ
آپ علیہ السلام کی بات سمجھ نہیں آئی؟ اور یاد رکھو جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے ان کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہوگا، عیسیٰ روح اللہ نہیں ہوگا، اور وہ یہ کلمہ دل سے پڑھیں گے، دھوکے سے نہیں۔ آج ایک فتنہ ہمارے درمیان ایسا موجود ہے، کلمہ یہی پڑھتا ہے اور دھوکہ دیتا ہے۔ یہ ابھی کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، میرے پاس ایک نوجوان آیا، وہ کہنے لگا مولوی صاحب میرا ماموں 22 برس پہلے سرگودا سے قادیانی ہو کے جرمنی چلا گیا، 22 سال کے بعد واپس آیا سرگودا۔ اس نے کہیں سے اپنے بھانجے کا نمبر ڈھونڈا اور اپنے بھانجے کو فون ملایا۔ اس کا بھانجا رحیم یار خان میں رہتا تھا، بڑا پکا مسلمان، موٹر سائیکلوں کی دکان ہے اس کی۔ اس نے اپنے بھانجے کو فون کیا، اس قادیانی نے، اس سے کہنے لگا تم میرے بھانجے ہو، میں تمہارا ماموں ہوں، تم میرے رشتہ دار ہو، تم میرا خون ہو، میرا دل کرتا ہے میں تم سے ملوں، 20 سال ہو گئے تمہارا چہرہ نہیں دیکھا، تیری آواز نہیں سنی، میرا دل کرتا ہے میں تم سے ملوں۔ آگے سے جو بھانجے نے جواب دیا وہ غور سے سننے والا ہے، ذرا دل کی کھڑکی کھولو میں آپ کو سناؤں۔ اس بھانجے نے جو جواب دیا، اللہ کی قسم وہ جواب آج اگر آپ نے یاد کر لیا، آج کی کانفرنس کا پیغام پورا ہو گیا، آج آپ کا تشریف لانا کامیاب ہو گیا، سٹیج سجانے والوں کا سٹیج سجانا کامیاب ہو گیا۔ اس بھانجے نے کیا کمال کا جواب دیا، وہ بھانجا کہنے لگا آج تو تم نے مجھے فون کر لیا ہے، آئندہ مجھے فون مت کرنا، میں تیرا بھانجا بعد میں ہوں، میں اپنے نبی کا امتی پہلے ہوں۔ ڈھیلی سبحان اللہ، میں تیرا بھانجا بعد میں ہوں، میں اپنے نبی کا امتی پہلے ہوں۔ اور یاد رکھو ایک قدم اور آگے میرے ساتھ چلو، آج کی کانفرنس کا پیغام سمجھو، کل قیامت کے دن کے لیے حجت کر رہا ہوں۔ یاد رکھو ہم کسی سیاسی جماعت کے ورکر بعد میں ہیں، ہم اپنے نبی کے امتی پہلے ہیں۔ جو ہمارے نبی کا وفادار نہیں ہم اس کے نہیں ہیں، یاد رکھو۔ ایک قدم میرے ساتھ اور آگے بڑھو، رب کعبہ کی قسم ہم اپنی ماؤں کے بیٹے بعد میں ہیں، ہم اپنے نبی کی امتی پہلے ہیں۔ یہ میرے اور آپ کے ایمان کا تقاضا ہے۔ اس بھانجے نے فون بند کر دیا، توجہ میری طرف ذرا، فون بند کر دیا۔ اس کے مامے نے پھر فون کیا، وہ میرے پاس آیا، ختم نبوت دفتر رحیم یار خان، مجھے کہنے لگا مولوی صاحب وہ بار بار فون کر رہا ہے، اب کیا کروں؟ میں نے کہا تم اس کا بائیکاٹ کر رہے ہو، بالکل صحیح کر رہے ہو، یہی ان کا علاج ہے، یہی میرے نبی کا حکم ہے، ان کے ساتھ ایسے ہی کرنا ہے۔ وہ موٹر سائیکلوں کی اس کی دکان تھی، وہ کہنے لگا مولوی صاحب ایک مسئلہ تو سمجھاؤ، عیسائی بھی کافر ہیں، ہندو بھی کافر ہیں، قادیانی بھی کافر ہیں، ہندو اور عیسائی کے متعلق آپ اتنی سختی نہیں کرتے، قادیانیوں کے متعلق اتنی سختی کیوں کرتے ہو؟ سوال سمجھ آیا اس کا؟ میں نے اس تاجر سے کہا، موٹر سائیکلوں کی جس کی دکان تھی اس کا نام تھا افتخار، میں نے اس افتخار سے کہا بھائی افتخار مجھے ایک سوال کا جواب دو، ایک آدمی ہے جو شراب بیچتا ہے، بتاتا ہے شراب ہے، شراب بیچنا اچھا کام ہے برا کام؟ سارے بولو برا کام۔ میں نے کہا ایک دوسرا آدمی ہے وہ شراب بیچتا ہے، اوپر لیبل زمزم کا لگاتا ہے، بوتل پہ لیبل، بولو
زمزم یہ مثال آپ نے یاد کر دی ہے، آپ نے آگے پہنچانی ہے۔ حضور کی عزت کا تحفظ صرف مولوی کی ڈیوٹی نہیں ہے۔